آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور شیطان کی ملاقات کا واقعہ بتانے والے ہیں، جس سے آپ کو معلوم چل جائے گا کہ شیطان ہمیں کس طرح سے برے کام کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اور شیطان کے بیچ کیا باتیں ہوئی تھیں، کیا سوالات اور کیا جواب ہوئے تھے، وہ سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو لعنت کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا۔ شیطان کو جنت سے نکالے جانے کی وجہ ایک انسان ہوا تو اپنے بدلے کی آگ بجھانے کے لیے شیطان نے اللہ کے بندوں کو سیدھے اور نیک راستے سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ کئی نبیوں اور رسولوں کے دور میں شیطان ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے الگ الگ چالیں چلتا رہا اور ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا، جس کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب آئے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے رسالت کے لیے اپنا نبی بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کیا کرتے ہیں۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے اور اب میں اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں کہ اللہ میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شیطان کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، اور شیطان کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اسے حکم دو کہ وہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے انکار کیا اور گھمنڈ اور غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو آج ان کی قبر کو بھی سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر شیطان نے کہا، اے موسیٰ، اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کی، اس کے لیے تمہارا مجھ پر حق بنتا ہے۔ چلو میں تم کو کچھ راز کی باتیں بتاتا ہوں۔ تم مجھ کو 3 حالاتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو ان 3 وقت میں برباد اور تباہ کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت مجھے یاد کیا کرو، اور کیونکہ میرا فتنہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہارے رگوں میں تمہارے پشت میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا، نیک کام کے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میں انسان کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کوئی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے اور کام کرنے سے روکتا ہوں۔ تیسرا، غیر عورت کے پاس بیٹھنے سے بچو، کیونکہ میں اس وقت سب سے زیادہ وسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہوں جب وہ کسی غیر محرم کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلتے تو وہاں شیطان کھڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا، کس چیز نے تجھے مسجد کے قریب لایا ہے؟ شیطان نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ شیطان نے کہا، تاکہ آپ مجھ سے کچھ سوال پوچھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے مطابق پوچھا، اے شیطان، میری امت کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، حضور، جس وقت آپ کوئی امتی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو مجھے ایک بیماری گھیر لیتی ہے، جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اسی بیماری سے پریشان رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، تو ان کو علم حاصل کرنے اور دعا مانگنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، جب کوئی شخص اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو میں اس وقت اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس وقت شفا سکون ملتا ہے جب وہ دعا مانگ کر کسی دوسرے کام میں لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا، میری امت تو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو میں آگ میں جل رہا ہوتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو نیک کام کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان کہنے لگا، جب کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو میرے سر پر کلہاڑی جیسی کوئی تیز دھار ہتھیار چلتی ہے جو مجھے ایسے کاٹتا ہے جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ ہماری کوئی نیکی اور کوئی خوشی شیطان کو بالکل پسند نہیں۔ شیطان تو چاہتا ہے جیسے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کو بھی جنت میں جانے کا موقع نہ ملے اور یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں، جس طرح شیطان اور اس کی اولادوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے شیطان لاکھ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو صحیح راستے سے بھٹکا دے، برے کام کی طرف اسے لے جائے۔ شراب، جوا، چوری، زنا
اور دوسرے گندے کاموں میں اس کا دھیان لے جائے اور ان کی آخرت کو برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب اور اس کے برے چالوں سے بچائے رکھے، آمین۔ ویڈیو کیسا لگا ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔